جی ناظرین، میں عدنان خان، پروگرام سچ کیا ہے وینس ٹی وی پہ پھر حاضر خدمت۔ کہتے ہیں ایک پرانی کہاوت ہے کہ کسی ملک میں انصاف ہو رہا ہو تو اس ملک میں کچھ غلط نہیں ہوتا، وہاں پہ روزگار نہ ہو، انصاف ہوتے ہوتے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ عدلیہ کا کام فیصلے کرنا اور حکومت کا ان پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں زیادہ آپ کو مہمانوں سے دور نہیں رکھتا، ان سے ڈائریکٹ آپ کا تعارف کراتا ہوں، پھر ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں خواجہ آصف صاحب، خواجہ نوید صاحب، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، بڑے مشہور وکیل ہیں، آج کل رحمان ملک صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ خواجہ صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ میرے دوسرے مہمان راجہ منصور صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ راجہ صاحب آپ کو بھی ویلکم ٹو دی شو۔ میرے تیسرے اور آخری مہمان اقبال سندھو صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ویلکم ٹو دی شو۔ سندھو صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک وضاحت چاہتا ہوں۔ ہمیں تو پتا ہے کہ آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون کے، جی ابھی ایک دو خبریں ہیں کہ آپ کو نائب صدر بنا دیا گیا ہے، کیا یہ آپ کی ترقی ہوئی ہے یا تنزلی ہوئی ہے، یا حقیقت کیا ہے؟ عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ کچھ معاملات پارٹی میں کچھ گزشتہ دنوں میں بنے ہیں، اچھا، اور ہمارے سینئر دوستوں نے اپنی غلطی کا بھی احساس کیا ہے۔ تو آپ اب کیا ہیں آپ؟ بالکل جی، میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں مسلم لیگ نون یو کے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پرسنل انٹرسٹ اور میاں شہباز صاحب نے اس ایشو میں لیا ہے، اس کے لیے بھی ہم ان کے تھینک فل ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ مطلب کلیریفیکیشن، یہ تو آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ بالکل، چلیے، ویلکم ٹو سیکرٹری اطلاعات ٹو دی شو۔ خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی عدلیہ کا کام فیصلے کرنا، بالکل، حکومت کا کام عمل درآمد کروانا۔ درست ہے۔ اگر حکومت عمل درآمد نیک نیتی سے یا صحیح طور پہ نہ کرے تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ ان کو پکڑنا، یا نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں ہی 190 کے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں کا پابند ہو، احترام کرے اور ان پر عمل درآمد کرتا ہوا دیکھے یا مدد کرے اس پہ کرانے میں۔ تو پھر عدلیہ کو اختیارات ہے کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کو طلب کر سکتے ہیں۔ مثلا ڈاکو پکڑنا ہے تو وہ پولیس کو بلا لیں گے، ایس پی کو، آئی جی کو آپ نے دیکھا ہوگا روز بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلانا ملزم پکڑ کے لاؤ۔ اسی طرح مطلب اور زیادہ کرنا ہے تو پھر وہ آرمی کو لکھ سکتے ہیں خط۔ جہانگیر کرامت کے زمانے میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا جہانگیر کرامت کو عدلیہ کی مدد کے لیے، تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ وہ ڈیفنس سیکرٹری کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ جی میں آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں لکھ سکتے، بلکہ میں پرائم منسٹر کہے تو پھر میں ڈیفنس سیکرٹری کے انڈر آتا ہوں، تو میرا ڈیفنس سیکرٹری آرڈر کرے گا۔ تو ڈیفنس سیکرٹری نے کہا تھا جی مجھے پرائم منسٹر کہے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر جو تھا وہ خود ڈیفنس کا منسٹر تھا، میاں نواز شریف صاحب اس وقت پورٹ فولیو انہی کے پاس تھا۔ تو وہ تو پھر ایک ویشیہ سرکل بن گیا تھا۔ بہرحال آج حالات دوسرے ہیں، اور اگر آج عدلیہ طلب کرے گی فوج کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل و جان سے حاضر ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے، کرنی چاہیے مدد، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، کیوں نہیں آپ حکومت ہیں، جب عدلیہ فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کرتے؟ وہ کہتی ہے سوئس کو خط لکھو، آپ کہتے ہیں نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ تھینک یو ویری مچ جناب، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ جب عدلیہ کوئی فیصلہ کرتی ہے ہر آدمی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے آپ کے سامنے رحمان ملک صاحب کو عدالت میں بلایا، وہ عدالت میں گئے۔ ٹھیک، بابر اعوان صاحب کو انہوں نے عدالت میں بلایا، وہ 25 جائیں گے۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم نے اس عدلیہ کو بحال کیا، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن بات ایکچولی یہ ہے، عدلیہ کا آپ احترام کرتے ہیں تو فیصلے کیوں نہیں مانتے پھر؟ نہیں، بات سنیں نا، فیصلے مانتے ہیں لیکن بات سنیں کہ 8000 کیس ہیں پاکستان میں، اور چیف جسٹس صاحب جناب افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ انصاف ہم کریں گے جو نظر آئے گا۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کہیں آپ کو انصاف نظر آ رہا ہے؟ این آر او آپ کو نظر آ رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کیس نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا باعث فیصلے نہیں ہیں؟ کیا یہ فیصلے ایسے نہیں ہیں جس سے پوری قوم جو ہے وہ منتشر ہو رہی ہے، اور قوم یہ چاہتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب صحیح فیصلے کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اطمینان کا سانس لیں۔ آپ اس ٹائم پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بجلی کا بحران ہے، آپ پاکستان کے اندر دیکھیں آٹے کا بحران ہے،
پانی کا بحران ہے، ہر چیز کا بحران ہی بحران ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہم کو حکومت میں. آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، عدلیہ آج جو عدلیہ ہے، آج جتنی پارٹیاں حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے تھی پاکستان میں ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. انہوں نے ڈائلاگ کیا مشرف سے ڈیموکریسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اور انہوں نے ڈیموکریسی لائی اور یہ عدلیہ بھی آئی. ٹھیک، اگر ڈیموکریسی نہ آتی تو یہ عدلیہ بھی نہ آتی. ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں. سندھو صاحب بڑے مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. آپ نہیں سمجھتے کہ محترمہ نے بڑی قربانی دی اور ڈائلاگ کر کے جمہوریت بحال کروا دی؟ میاں صاحب بھی آ گئے، الیکشن ہو گئے، وردی اتر گئی، فوج چلی گئی، سول حکومت آ گئی. پردھان صاحب بالکل محترمہ نے بڑی قربانی دی. شرم کی بات یہ ہے کہ محترمہ کو شہید ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، انہوں نے محترمہ کو کیا ریٹرن کیا؟ یہ ویسے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے. اچھا، ایک منٹ یہاں رک جائیں. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے کیا ریٹرن کیا، یہ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. خواجہ صاحب آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. اگر کہیں مرڈر ہو جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے مقامی پولیس میں، اور محترمہ کا قتل کہاں ہوا جی؟ راولپنڈی میں. پنڈی میں. وہاں پنجاب پولیس کس کے ذمہ تابع آتی ہے؟ نواز شریف کے، شہباز شریف کے. آپ نے کیا کیا اس تفتیش کے لیے؟ اس کیس کو آپ نے کہاں تک پٹ اپ کیا جی؟ دیکھیں آپ کو منع کیا کہ آپ اس کو نہ کچھ کریں، زرداری صاحب نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ باعث شرم ہے. دیکھیں یہ کیا باعث شرم نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بالکل باعث شرم بات ہے. کس کے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے. ان کی لیڈر شہید ہوئی ہیں، انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایکشن، سالڈ ایکشن نہیں لیا ہے. یہ تو بال ٹاسنگ کی بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا جی، آپ نے ذمہ داری ان کے سر پڑتی اس تھی. کی ہم لیگل جو ساری ہے نا، لیگل تو یہ ہے صوبائی حکومت جو ہوتی ہے جی، اس کے انڈر تھانے آتے ہیں، اس کے اندر صوبائی ہوتے ہیں. آئی جی پنجاب ہوتا ہے، آئی جی سندھ ہوتا ہے، آئی جی بلوچستان، آئی جی سرحد، آئی جی پاکستان کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہر آئی جی کے انڈر اپنا جو ہے تھانے ہوتے ہیں، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ڈی پی او. پھر وہ تھانے کا ایس ایچ او، اے ایس آئی سارا اس اپنے آئی جی کے انڈر آ جاتا ہے. راولپنڈی لیاقت باغ کا جو تھانہ ہے اس میں ایف آئی آر کٹی ہے، اور اس کی ذمہ داری وہاں کا جو انویسٹیگیشن کا ایس ایس پی ہے اس نے مطلب چلان سبمٹ کرنا ہے سائن کر کے، نیچے والوں نے بنا کے اپنے ایس ایس پی کو دینا ہے، ایس ایس پی نے اپروو کرنا ہے اور وہ کورٹ میں سبمٹ ہو چلا جائے گا. تو وہ ملزم بن جائیں گے. اب وہ تو انویسٹیگیشن والے کی مرضی ہے، جس کو چاہے ملزم بنائے، جس کو نہ بنائے. وہ تو پھر عدالت کا کام ہے نا، کس کو بری کرے، کس کو سزا دے. لیکن وہ ملزم ہی پورے نہیں پکڑ رہا. وہ کوئی 2-3 غریب بندے پکڑ کے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں 2 سال سے، اور کہتے ہیں جی بے نظیر بھٹو کیس کے ملزمان جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں کیس چل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے عدنان صاحب، میں اخبار میں پڑھتا ہوں روز اس میں بیل ریجیکٹ ہوتی رہتی ہے، اور ریزن کو نہیں دی جاتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی اس میں ریزن کیا ہوگی. مطلب وہ جج کیا لکھتا ہوگا بیل ریجیکٹ کرتے وقت کہ بھئی یہ بے نظیر کا کیس ہے لہذا بیل ریجیکٹ. مطلب کوئی لکھ بتائیں تو صحیح کہ بھئی ان ملزمان کے خلاف ایویڈنس کیا ہے، اور اگر ایویڈنس ہے تو پھر اس کو بتائیں. جی سندھو صاحب سے جواب لیتے. سندھو صاحب کیوں نہیں پنجاب پولیس نے کچھ کیا ابھی تک؟ عدنان صاحب بات یہ ہے کہ اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ایشو ہے، ہمارے لیے بھی سینسٹیو ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے جلسے میں بھی فائرنگ ہوئی، لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود میاں صاحب رسک لے کے وہاں گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شرم ہے، نہ صرف ان کے لیے، باقی تمام لوگوں کے لیے بھی، کہ یہ غلط بات ہے. ہمیشہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ شہید کیے گئے، مارے گئے، اور اس کے بعد انہی کے لوگوں نے انہی چیزوں کو کور اپ کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. یہ کوئی ڈسکشن ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے. بارہا زرداری صاحب نے مینشن کیا جی میں قاتلوں کو جانتا ہوں. گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے طرز کا ایک بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت اللہ مسعود نے مارا ہے. انہوں نے ایسی گو مگو کی سچویشن کریٹ کر دی ہے. پہلے مشرف نے اسکاٹ یارڈ سے اپنے آپ کو امیونٹی دلوائی ایک طرح کی، پھر انہوں نے یہ ایشو جو ہے وہاں لے گئے اور کروڑوں روپیہ یو این او لے گئے، عوام کو خرچ کیا. اور اس میں سے چیز واضح کیا نظر آ رہی ہے، بھٹو فیملی اس سے متعلقہ نہیں ہے، نہ وہ پروڈکٹیو ہے، صرف سجیسٹیو انویسٹیگیشن پہ انہوں نے پیسے ضائع کیے. جب انہوں نے